نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کے سب سے بڑے شاہد، سب سے بڑے گواہ، دنیا کے سب سے بڑے انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر انشاءاللہ فائز کرنا ہے، دنیا میں ان کی سرگرمی کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں عرب میں لوگوں کا پیشہ جانور چرانا تھا، جانور پالتے تھے یا انٹرنیشنل ٹریڈرز تھے، اور کس طرح سے سردیوں اور گرمیوں میں مختلف علاقوں کا یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ سورہ قریش میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور تجارت کا سب سے بڑا موسم حج کا موسم ہوتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی موسم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کا رزق دینے کے لیے بہت اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور اس موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی؟ آپ کی سب سے بڑی سرگرمی کیا تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ حاجیوں کے قافلے آئے ہوں اور آپ چین سے گھر بیٹھے ہوں۔ اس دور میں قریش ویسے بھی چین سے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے قافلوں میں جاتے اور لوگوں سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کیا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوچیں دور کون سا تھا اور خواب کتنا بڑا دکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حقیقت تھی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اس زندگی میں سب کچھ لگا کے تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دائی کو جب دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی طرف بلانا ہے۔ اگر وہ اپنے رب کی طرف نہیں بلا پایا تو باقی ساری سرگرمیوں کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔ یہی سب سے بڑی بات ہے جس کی جانب تمام انبیاء نے بلایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسلام کی دعوت کی بنیاد یہی توحید ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیں سکھائیں، دین اور شریعت، وہ دراصل توحید کا تقاضا ہے جو ہم پورا کرتے ہیں۔ اگر توحید کا تصور کسی کے ذہن میں پوری طرح سے بیٹھ جائے تو باقی تمام چیزیں زندگی میں آنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اخلاق کو بھی بہتر کر سکتا ہے، فرائض کو بھی ادا کر سکتا ہے، وہ حلال روزی بھی کما سکتا ہے، وہ اس دنیا میں سارے ہی کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر وہ توحید سیکھ جائے۔ لیکن اگر اس نے توحید نہیں سیکھی اور اس نے ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، قرآن حفظ کر لیا، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیا، تفسیر بھی سیکھ لی، لیکن اللہ کی توحید کی گہری سمجھ نہیں ہے تو عمل نہیں ہوگا۔ کتنے ہی بے عمل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محروم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانتے، جو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں رکھتے، جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے، اس وجہ سے اپنی زندگی کو اس دین کے مطابق ڈھال نہیں پاتے۔
پھر وہ کیا کرتے ہیں، جیسے سید قطب نے اپنی تفسیر میں کہا کہ جیسے اسلام کی مثال یوں ہو گئی ہے جیسے ایک دوپٹہ یا ایک ردا ہے، چادر ہے، جس میں سے کوئی آتا ہے تو کوئی ایک پھول یا ایک حصہ پھاڑ لیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس حصے کو لے لیتا ہے، تیسرا کوئی اور لے لیتا ہے، تو یہ چادر بالکل چھلنی چھلنی ہو گئی. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پورے اسلام پر ہوں، یہی اصل اسلام ہے. تو صرف اتنے حصے پہ عمل پیرا ہو کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھ لی اور دعا کر لی تو بس اتنا کافی ہے، اور ساری زندگی میں تو اور بھی کام کرنے ہیں، صرف یہی کام نہیں کرنا. تو وہ دراصل اسلام کی بنیاد سے، اس کی روح سے ہی ناواقف ہے. جس کے لیے نماز پڑھنی ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑا نہیں تو وہ نماز کسی کو کیا دے دے گی. وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی دل کے اندر کسی اور کی محبت کا بچھڑا بسا ہوا ہے، دل کے اندر تو کچھ اور ہے، زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اس نماز سے اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے، اللہ سے مناجات کر لیں. اللہ رب العزت کے سامنے جب انسان رکوع میں جاتا ہے اسے احساس ہی نہ ہو تو وہ رکوع سے کچھ بھی نہیں دیتا، وہ سجدہ اسے رب کے قریب نہیں کرتا، وہ بے روح ڈھانچہ رہ جاتی ہیں نمازیں. پھر ایسی نمازیں آہستہ آہستہ زندگی سے نکل جاتی ہیں کیونکہ اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں ہوتا. آج کتنی ہی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بن جائیں، لیکن وہ نماز کے قریب نہیں آتے کیونکہ انہوں نے نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا، انہوں نے توحید کو نہیں سمجھایا. تو جب تک کوئی توحید کو نہیں سمجھتا، ایک اللہ کی عظمت کی جسے پہچان نہیں ہوتی، اسے نماز کچھ بھی نہیں دے سکتی. کیا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نہیں کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. کس وجہ سے؟ کیا ریزن ہے؟ نماز پڑھنے والے کیسے برباد ہو جاتے ہیں کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے اور اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں. غفلت کی وجہ سے. تو غافل کس سے ہیں؟ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے. تو یہ توحید جو ہے نا، یہ انقلابی عقیدہ ہے جس کا پیغام ساری انسانیت کو دینا، اس عقیدے کی دعوت دینی ہے کیونکہ یہ عقیدہ انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تم کیا ہو. انسان کو اپنی اوقات نظر آتی ہے. رب العزت نے سوال کیا قرآن حکیم میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا لامت ناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ توحید کا عقیدہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، وہ رحم کرنے والا ہے اور ہمیں اس کے رحم کی ضرورت ہے، وہ حساب لینے والا ہے اور اس کے حساب کے لیے ہم پابند ہیں، حساب دینے والے ہیں، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو یہ عقیدہ مجبور کرتا ہے کہ انسان پیغمبر کو اپنا رہنما بنائے. لوگ کہتے ہیں اب کسے رہنما کرے کوئی؟ پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر کوئی رہنما نہیں ملے گا، وہیں سے رہنمائی لینی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو جو توحید پر یقین رکھتا ہے نا، وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے اوپر اٹھ کر آخرت کی زندگی کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ کی ماتحتی میں زندگی گزارتا ہے، اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. توحید کا عقیدہ جو ہے
زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی کیرم بورڈ کھیلا؟ کیرم بورڈ میں ماسٹر سٹروک لگایا کبھی آپ نے؟ جی، تو توحید کے عقیدے کی حیثیت زندگی میں ماسٹر سٹروک کی ہے. اس عقیدے کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اس عقیدے کی وجہ سے کس طرح سے پوری شخصیت کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. یہ عقیدہ انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے انسان دعوت دینے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کی دعوت کا بنیادی نقطہ بھی یہی عقیدہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جب کسی کو یہ عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے نا، تو اس کا دل چاہتا ہے ہر انسان کو یہ عقیدہ سمجھا دے، اس کو سمجھا دے تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والے کی طرف لوٹو، اس سے مانگو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. دنیا کی زندگی میں انسان بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری مشکلات اسے لاحق بھی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مشکلات کے حل کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آئے گی، لہٰذا وہ کوئی ایک ایشو کو لے کے اٹھتے ہیں، اس بنیاد پر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں کہ ہم دراصل لوگوں کو رب سے جوڑنے لگے. تو یہ دعوت دراصل شریعت سے انحراف ہے. کوئی جس بھی نام پہ اٹھے، کسی فرقے کے نام پہ اٹھے، کسی بزرگ کی عظمت کے لیے اٹھے، کوئی کسی بھی نام پر اٹھے، بہرحال وہ اس کا اٹھنا اس وقت تک اللہ کے لیے اٹھنا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توحید لے کر نہ اٹھے. تو بات یہ ہے کہ جتنی کال اس دنیا میں دی جا رہی ہے نا، ویسے تو انسان سمجھتا ہے کہ نہ میں کال دیتا ہوں کسی اور کی اور نہ کوئی اور دیتا، لیکن اب چیزیں مجسم ہو کے سامنے آ گئی ہیں. آپ کی فیس بک بتاتی ہے کہ آپ کس کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس کے شاہد ہیں، کس کے گواہ ہیں، اپنی ذات کے. آپ کا یوٹیوب چینل گواہی دیتا ہے کہ آپ کس چیز کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں. تو ہر کوئی دعوت تو دیتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پیغام کو تو پہنچاتا ہے. عام طور پر اگر خواتین کی مجلس میں دیکھیں تو خواتین ہو یا مرد، لوگوں کی کمزوریاں پہنچاتے ہیں. جس کے پاس جتنی طاقت ہو نا، وہ اتنی اس حد تک جا کے غیبتیں چغلیاں کرے گا. اور جب کبھی لوگ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، تو وہ حکمرانوں کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں میں خرابیاں نہیں ہوتی، انسانوں میں خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن صدا بلند کرنی ہے تو وہ اللہ اکبر کی صدا ہوگی. انسان کو صلاحیتیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ وہ کسی کے حق میں یا کسی کے مخالف اپنی پوری صلاحیتوں، قوتوں، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگا دے. تو دعوت دینے والے کو اس معاملے میں انتہائی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے توحید سے اپنی دعوت کو ہٹنے نہیں دینا. اور اپنے اندر اٹھنے والے جو سائیکولوجیکل شاکس ہیں نا، ان کو برداشت کرے، کیونکہ اگر وہ شاکس برداشت نہیں کرے گا تو اپنی اصل چیز کو بھول جائے گا. ہر قسم کا نقصان گوارا کر لے، لیکن اس دعوت پر کمپرومائز نہ کرے. دائی کی دعوت جو شاہد ہے نا، گواہ ہے، اللہ کا گواہ، جو اللہ کی گواہی دیتا ہے نا، اس کی گواہی اس یقین پر کھڑی ہوتی ہے، یہ یقین چاہیے کہ انسان کی فلاح، اس کی کامیابی توحید میں، ایک اللہ کو ماننے میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اوپر اللہ ہے اور نیچے بندہ ہے، اور بندے نے اس کا ہو کر رہنا ہے. اس کا ہو کر رہنے کے طریقے اس نے سکھا دیے.
یہی طرز فکر جو ہے انسان کو پازیٹیوٹی سکھاتا ہے. مثبت طرز فکر یہیں سے جنم لیتا. یہ عقیدہ ہے نا، توحید کا عقیدہ انسان کے اندر حقیقت پسندی پیدا کرتا، مثبت فکر کو فروغ دیتا، فطرت شناسی پیدا کرتا، اور انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اعلی افکار میں جی سکے. جو اسے کرنا چاہیے وہ اسی کو سوچے، جو اسے نہیں کرنا چاہیے اسے بالکل نہیں سوچنا چاہیے. تو جس آدمی میں یہ صفات پیدا ہو جائیں اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی قوت روکنے والی نہیں، کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی. اور یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے. یہ عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ موت کے بعد اسے مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہونا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. ہی اور شی از اکاؤنٹیبل. ہم سب اللہ کے آگے جواب دہ ہیں اپنے تمام معاملات کے حوالے سے. یہ عقیدہ ایک ایسا محرک، ایک ایسی موٹیویشن بن جاتا ہے انسان کے لیے جو ہر حال میں انسان کو درست راستے پہ قائم رکھتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی نا سورہ مریم میں، آپ نے آج ہی سے سنا. کیا بات کہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جی بتائیے. ہاں یہ بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. بے شک اللہ میرا رب بھی ہے، آپ کا رب بھی ہے، اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور کس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی؟ جس دور میں بچے بولتے نہیں ہیں. ان ھذا صراطی مستقیما. تو یہ اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے. اس کے ماں سوا کوئی دعوت، کوئی کال. آپ کو کوئی کال آتی؟ آپ کو کبھی کوئی کال آتی؟ آج کل تو لوگ کال سے بہت یعنی گزرتے رہتے ہیں نا کال سے. میں نے سننا اس لیے نہیں کہا کہ سن کے پھر انسان گزرتا ہے نا اس ماحول میں سے جو کال دینے والا کال دیتا ہے. تو جب آپ کو کال کرتا ہے کوئی تو وہ کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اس بات کے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. آپ کو کوئی میسج آتا ہے، آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی چیٹ کرتا ہے تو وہ اپنا آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یعنی اپنے بارے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی اس کائنات میں انسان کی حیثیت ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی گفتگو بدل جائے گی. آپ محفل میں ہوں، آپ تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، کسی جگہ پر ہوں، آپ کسی کال پر ہوں یا آپ کسی سے چیٹ پر ہوں، آپ اپنی ذات کو بڑا نہیں کریں گے، اپنی بات کو بھی بڑا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے جان لیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی بات بڑی، اللہ کی ذات بڑی، اللہ رب العزت کی ملاقات بڑی. پھر اس دائرے سے باہر جا کے ہم کیا سوچیں؟ جن لوگوں نے یہ بات سمجھ لی تھی نا ان کی زندگیاں کیسی ہو گئی تھی. ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حکیم نے انہیں مشورہ دیا کہ اس وقت پہ اگر آپ کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو آپ کا جو زہر ہے وہ پورے بدن میں پھیل جائے گا. تو آپ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ انہیں کوئی ایسی چیز دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کاٹنا چاہتے ہو تو نماز کی حالت میں مجھے کچھ نہیں ارد گرد کا پتہ چلتا، اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں چلتا. مجھے یہ بات بہت زیادہ اندر سے ہلاتی ہے کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ گئے نا، تو اس حالت میں میرا پاؤں کاٹ لینا. اور ان کا پاؤں جب کاٹا گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، نہیں پتہ چلا کیا ہوا. انسان ہر وقت یہ بات کہتا رہتا ہے مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، مجھے تکلیف ہو گئی، میرے بچے کا یہ، میرے بڑے کا یہ، میں نے کپڑے ایسے پہنے، میں نے فلاں چیز یہ کی.
ان باتوں سے ہی نہیں ہٹتا انسان. ہم کھانا کھانے فلاں جگہ پر گئے, ہم سیر و تفریح کرنے کے لیے فلاں جگہ پر گئے, اپنی بات کرتا ہے نا انسان. اور رب العزت فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو. اپنی خواہش کو انسان معبود بناتا ہے, کیونکہ انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے, خواہش کو سوچتا ہے, خواہش بولتا ہے, خواہش کو سننا چاہتا ہے, خواہش ہی کو اپنی پوری زندگی پہ پھیلا دینا چاہتا ہے. خواہش پرست خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود پرست ہے. وہ تو اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے نا. تو جو عقیدہ توحید پر ہوتا ہے, جو ایک اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے وہ محبت, اس کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت اتنی بڑی موٹیویشن بن جاتی ہے کہ اسے اس زندگی میں کامیابی کی جگہ آخرت کی کامیابی سب سے بڑی نظر آتی ہے, اور وہ اسی کے لیے ایفرٹ کرتا. لیکن وہ دنیا میں ہر حال میں صحیح روش پر قائم رہتا اور آخرت کے دن کے بارے میں امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات دے دے گا. تو توحید کی اسی اہمیت کی وجہ سے دائی توحید ہی کی دعوت دیتا ہے, اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے, اور کسی وجہ سے, کسی سبب سے اس سے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا تھا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کافروں کی بات نہ ماننا, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور ان سے اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو. جہاد کبیر یعنی میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے نا, وہ چھوٹا ہے, یہ بڑا جہاد ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو جہاد بالقرآن کرنے کا حکم دیا گیا. اور کہیں پر قرآن حکیم میں یہ نہیں کہا جاہدوا بالسیف, کہ آپ تلوار کے ساتھ جہاد کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع نہیں آتا, لیکن اصل میں دنیا میں کرنے والا کام جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے, یعنی اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت پر امن ہے, پیسفل ہے, کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی روح, اپنی عقل, اپنے جسم, اپنی پوری حیات میں پرسکون ہو جائے اور انسانی معاشرے بالکل پیسفل ہو جائیں. تو قرآن کے ذریعے جہاد کو جہاد کبیر کہنا ایک عظیم حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جہاد کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے, یعنی قرآن پہنچاؤ گے, قرآن کی طرف راغب کرو گے, توجہ دلاؤ گے, یہی سب سے بڑا جہاد ہے. قرآن کے ساتھ جو جہاد ہے نا, جہاد کبیر کا مطلب ہے اس کی دعوتی سٹرگل جاری رکھو, یعنی اس کی طرف بلاؤ, اس کی دعوت دو, لوگوں کو اس کا احساس دلاؤ, لوگوں کو اس کی تعلیم کے لیے تیار کرو, لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرو. قرآن نے اسلام کو اصولی حیثیت میں پیش کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا دین پوری طرح سے محفوظ ہے, اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ توحید ہے, عقیدہ ہے. 1/3 جو قرآن حکیم کا حصہ ہے وہ عقیدہ توحید پر آلموسٹ مشتمل ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انکار کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو,
کون ہے انکار کرنے والے؟ وہ کہاں رہتے ہیں جو قرآن کی دعوت سے روکتے ہیں، جو نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر تشدد کرنا شروع کر دو، شدت پسندی نہیں، بلکہ قرآن کو اپنی ڈھال بناؤ اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تبلیغ پر جمے رہو۔ سب سے مؤثر کوشش جو باطل کے مقابلے میں ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے جہاد جو ہے یہ دراصل پرامن دعوتی سٹرگل ہے، پرامن کوشش ہے، کیونکہ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے۔ ساری چیزوں سے انسان کو نکال کر قرآن ایک نقطے پر لے آتا ہے، بسم اللہ۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ کوئی کلمہ بڑا نہیں، اللہ کا کلمہ بڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف، سب تعریف، انسان تعریف چاہتا ہے نا اور تعریف کرتا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ کس کی بات ہے آغاز میں؟ اور اگر آپ اختتام تک چلے جائیں سورہ الفلق اور سورہ الناس، اللہ کی پناہ کی بات ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اگر آپ اس کا تعلق سورہ الفاتحہ سے جوڑیں تو آپ کا دل خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، اور آپ الحمدللہ کہنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ انسان موضوع ہے نا اس کلام کا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہمیں بتاتی ہے نا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کہ انسان کو یہ کتاب بتاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا رب کیسا ہے، اس نے اپنے رب کے لیے کیا کرنا ہے، رب کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے دعوت دینے والے کے لیے سب سے بڑے راستے جو کھولے جاتے ہیں، بحث کا، مناظرے کا راستہ۔ تو دعوت دینے والے نے نہ بحثیں کرنی نہ مناظرے کرنے، اس نے دعوت دینی نہیں چھوڑنی، پازیٹیولی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 33 سے 35 کے درمیان رب العزت نے فرمایا، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور رب العزت نے فرمایا بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے نا توحید کی۔ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، یعنی جو بات تم سے کرتے ہیں نا لوگ، اس سے بہتر بات ان سے کرو، برابر کا بدلہ نہیں۔ اب بہتر بات کرو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسا کوئی دوست قرابت والا، کیونکہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے مناظرہ نہیں کیا، کسی کو نیچا نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا نصیب والوں کو ملتا، رزق ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے۔ لیکن لیکن یہ موقع
ملتا تو سبھی کو ہے جو اویل کرنا چاہے. سبب تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے پیدا کرتا ہے. جو اسے رزق سمجھتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, اور جو اسے رزق نہیں سمجھتا وہ اس سے روگردانی کرتا ہے. تو دعوت اللہ بلا شبہ بہترین قول ہے. اللہ کی طرف بلانا بہترین قول. کیا آپ اپنی زندگی میں بہترین قول کو ٹاپ پریورٹی پہ لا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ. یہ اس بہتر بات کی تلقین ہے جس سے زیادہ بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ بہتر مشن اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور وہ لوگوں کے لیے ابدی کامیابی کا دروازہ کھولے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی جب کبھی یہ قول یہ بات کہی گئی مخالفت کا دروازہ کھل جاتا ہے. آپ تاریخ کے کسی دور میں بھی دیکھ لیں, ایسا نہیں ہوا کہ جب کسی نے سچی بات کہی ہو تو اس کے جواب میں اسے پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہوں. کیونکہ ابلیس کو اور ابلیس کے ایجنٹس کو یہ دعوت سب سے زیادہ بری لگتی ہے. تو بات یہ ہے کہ صحیح بات ہمیشہ خواہشات سے ٹکراتی ہے. اس لیے لوگ خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو صحیح بات کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور صحیح بات تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اصولی بنیاد پر بسر کرے اور بے اصولی کا اور غیر ذمہ داری کا طریقہ چھوڑ دے. اس طرح حق کی دعوت جب لوگوں کی خواہشات سے ٹکراتی ہے تو لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں. تو جب کبھی کسی معاشرے میں دعوت اللہ کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو دایان کے لیے بھی یہ آزمائش ہو جاتی, تو اس معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی, کیونکہ لوگوں کی خواہشات پر یہ دعوت ضرب لگاتی ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کو چھوڑ کر حق کی پیروی کا راستہ اختیار کر لیں. تو دائی کی آزمائش یہ ہے کہ جب مخالفت کرنے والے مخالفت کریں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جب اس کی مخالفت ہو تو وہ رد عمل کی نفسیات کا شکار نہ ہو, ریاکشنری نہ ہو, غصہ نہ کرے. اور یہ بات کس کو نصیب ہوتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو, کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے. وہ اپنی ذات کی مخالفت نہیں سمجھتے, وہ اپنی ذات کی بڑائی کے لیے تو اٹھے ہی نہیں, وہ رب کی بڑائی کے لیے اٹھے. اس لیے انہیں اس بات کے بارے میں پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کی مجھے رب جزا دے گا. یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب صبر اور حکمت کا طریقہ اختیار کیا جائے. سوری. داعی حق کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. غیر معمولی صبر چاہیے. تلخ باتوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرنا اور کرتے ہی چلے جانا, کہ باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی, اور مخاطب کی زیادتیوں کے باوجود ہمیشہ اس سے ہمدردی کا تعلق برقرار رکھنا, اور دشمنی کے باوجود متنفر نہ ہونا. اسی کا نام صبر ہے, اسی کو صبر کہتے ہیں. اور صبر کے بغیر دعوت کا کام کرنا ممکن نہیں ہے. ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے. منفی رد عمل نہیں چاہیے تو مثبت رد عمل تو چاہیے. اور یاد رکھیے گا دونوں کا انجام ایک نہیں ہوتا. اگر اشتعال انگیزی کے جواب میں دعوت دینے والا خاموش ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ وہ نہیں ہوگا جو اشتعال انگیزی کی جواب میں مشتعل ہو جائے. دونوں کے اندر جو چیز کامن ہے نا, شعلہ, آگ ہے نا, ایک طرف سے آگ اٹھی دوسری طرف بھی آگ لگ گئی, تو بیچ میں پھول کہاں سے کھلیں گے؟ اس لیے اگر دائی مشتعل ہو جائے گا نا تو دعوت قتل ہو جائے گی. تو ایسی حالت میں کون کہے گا اور کون سنے گا؟
دعوت ختم ہو گئی. اس لیے یہ کام کبھی نہیں کرنا. اس کا حل صبر ہے اور اعراض، یعنی ایسی بات پر تبصرہ نہ کریں. جب صبر کرتا ہے نا دائی اور اعراض کرتا ہے تو وہ تلخیوں کو ختم کرتا ہے، کم از کم گھٹاتا ضرور ہے، منیمائز ضرور کرتا. معتدل فضا میں دعوتی عمل جاری رہتا ہے اور وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے تو بالآخر منزل تک پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ. یہ صبر بڑا مشکل ہے، تمام قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی. اس کے لیے اولو العزمی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اولو العزم پیغمبروں کی زندگیاں مشعل راہ ہیں. الحمدللہ. سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں رب العزت نے فرمایا نا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. تو یہ بے حساب اجر اس وجہ سے کہ صبر کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا. لیکن دنیا میں بھی اس کا انعام ملتا ہے، دشمن دوست بن جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیے گا، اللہ کی بات سچی ہے. وعدوں پر یقین کر لیں، وہ آپ کا رب ہے. کیونکہ توحید کی دعوت ہر انسان کے دل کی آواز ہے، کوئی اس آواز کو نہیں پہچان پاتا اور مخالف بن جاتا ہے. لیکن اصلاً اندر سے اگر دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے نا تو انسان کے دل پر سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جس دل کے اوپر سیاہی ہی سیاہی ہے، آخر اس دل کو صاف ہوتے ہوئے وقت تو لگے گا نا. وہ پہلے ہی مرحلے میں کیسے قبول کر لے؟ تو اس کے لیے انتظار صبر ہے، انتظار کرنا مناسب وقت کا. دوسروں کو بھی چانس دیں. آپ کی زندگی میں کب یہ موقع آیا کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی جئیں؟ ایک طویل زندگی کے بعد نا. اسی طرح سے لوگوں کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. تو صبر کے لیے ضروری ہے کہ فضا کو معتدل رکھا جائے. ناموافق حالات ہو جائے تب بھی انسان کنٹرول جاری رکھے، بگڑے نہیں. تو انشاءاللہ کل ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے صبر اور دعوت کے حوالے سے انشاءاللہ. کوئی سوال اس وقت آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجئے. جی جی کوئی اللہ کے بارے میں کہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہتی تب بھی نہیں کرنا، ریاکشن نہیں شو کرنا. صبر کرنا ہے، اسی چوٹ پہ تو صبر کرنا ہے. جی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دعوت دینے والے کو پتہ لگتی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کن چیزوں میں گھرا ہوا ہے. کامن گراؤنڈ پہ بات کرنی چاہیے نا. نارملی جو زیادہ اچھے سوشلائز کرتے ہیں لوگ، وہ کامن گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں، مشترکہ باتیں آپ کو پتہ ہی ہیں. تو جو بات کوئی یعنی جو جس سچویشن میں ہے، جس صورتحال میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس کا جو علاج ہے سافٹر اینڈ پہ رہ کے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی میں رکھ کے کر سکتے ہیں، کسی موقع کی مناسبت سے رکھ سکتے ہیں، کہیں پہ کسی کو اپنے تجربے کی بات بتا سکتے ہیں، کسی اور کے تجربے کی بات بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ آپ کسی خاندانی جھگڑے میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں دونوں فریق اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جھگڑے کے موقع پر
نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور لوگ اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ وَعَارِضًا الْجَاهِلِينَ، اعراض کر لیں۔ صبر کے ساتھ دوسری چیز اعراض بھی تو ہے نا، کہ اب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اچھا کیونکہ وہ موقع نہیں ہے۔ اور رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں نہ ٹھہریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مشتعل ہیں، اور لوگ ایسے میں رب العزت کے اوپر کوئی اور بڑی بات کر سکتے ہیں، وہ ایکسیپٹنس کا موقع نہیں ہے۔ اس موقع پر خاموشی بہتر، آپ خود بھی اٹھ جائیں، لیکن کوئی اور موقع ضرور دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ سب سے اچھی دعوت وہ دے سکتا ہے جو مدعو کے حق میں، یعنی جس کو دعوت دینی ہے اس کے حق میں دعائیں کریں، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے موقع دینا اور میری بات میں تاثیر بھی پیدا کرنا، یا اللہ مجھے وہ الفاظ بھی دے دینا، یا اللہ مجھے اس بات کو بھی سمجھا دینا، اور اللہ پاک آپ کی بہت مدد کریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ جیسے کوئی بیمار ہے تو اسے آپ اللہ تعالیٰ کی شفا اور اللہ سے دعا کرنے کا دعائیں سکھا سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ رکھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی بیمار کیا، لیکن رسول اللہ کی حدیث کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا جب کسی انسان کو بخار چڑھتا ہے، جب کسی مومن کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے 2 ٹہنیاں، ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیا اور اس کے پتے جھاڑ کے آپ نے دکھایا جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں ایسے ہی مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے انسان کے لیے اور بہت زیادہ راستے کھول رہا ہوتا ہے، صبر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنے عرصے صبر کیا، یعنی کوئی بات بھی موقع کی مناسبت سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ دعائیں سننے والا ہے، اور اولاد کتنی ہی نافرمان ہو جائے اللہ کی رحمت سے تو کوئی چیز دور نہیں ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دینا، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح سے کسی کے رزق میں تنگی ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو رب سے زیادہ اچھے طریقے سے جوڑ سکتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ جی ان کی سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی بات پہ کول رہنا ہے، اور واقعات یاد کریں، ہر روز ایک واقعہ، ہر روز کوئی نہ کوئی بات ضرور بتانی ہے۔ جب بھی کوئی وہ بات کریں آپ پہلے تیاری تو کر کے رکھیں نا، تو آپ کا گھر کا محاذ ہے، قریبی محاذ ہے، اور ایسی بات نہیں ہوتی کہ ان کے اندر سے وہ بات نکلے گی، نہیں نکلے گی۔ ہر انسان کے اندر یقین رکھیے خیر کا پوٹینشل ہے اور شر کا بھی پوٹینشل ہے۔ باہر سے اگر نیکی کی کال دی جائے، کوئی وقت آتا ہے وہ پوٹینشل باہر آ جاتا ہے، اور کوئی وقت آتا ہے کہ جب کوئی برائی کی کال دے رہا ہوتا ہے تو وہ پوٹینشل باہر آ جاتا ہے۔ تو خیر بالقوہ کو خیر بالفعل میں لانے کا نام ہی تعلیم ہے، یعنی جو پوٹینشل اندر موجود ہے خیر کا، اس کو آپ باہر سے کال دیتے رہیں گے وہ باہر آ جائے گا، لیکن ہماری مرضی سے ہمارے مقررہ وقت میں نہیں آئے گا، اللہ کی تقدیر سے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دعائیں ضرور کریں، اور اپنے والدین کو اس موقع پر بھی ضرور دعا دیں، اور بہت پیاری دعائیں کہ اور ان کی نیکیاں ان کے سامنے رکھیں ایسے موقع پر، کہ میں نے آپ کو ایسے کرتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، یہ جو بھی نیکیاں ان کے اندر ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں کہ میں نے تو نماز بھی آپ سے سیکھی، میں نے تو صلہ رحمی آپ سے سیکھی ہے، میں نے تو آپ کو ہمیشہ اچھے کام کرتے دیکھا۔ اب ان کا دھیان بٹ جائے گا، یعنی آپ اگر کوئی ایسی بات سامنے رکھیں گے نا خیر کی بات، تو فضا معتدل ہو جائے گی، اور ضروری نہیں کہ اس بات پر آپ فوراً لاجکس دینی شروع کر دیں، لیکن کبھی کوئی بات ایسے موقع پر لائٹ وے میں کی بھی جا سکتی ہے۔
جب آپ ان کی باتیں سامنے رکھیں گے تو ان کی جو شدت ہے نا وہ کافی کم ہو جائے گی اس وقت پہ ہی انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اصل میں دعا پھر بھی کرتے رہنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ مشرکوں کے حق میں استغفار نہ کرو. اگر تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں 70 بار سے زیادہ کر لوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا چاہتے، لیکن آپ اپنے مشن پر قائم تھے. ہاں یہ ضرور ہے اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا سے نہیں رکنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک.